بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میرا سلام۔ ابتدا پھر اسی میسج کے ساتھ کہ جو بھی شخص 63 ایئرس کی عمر کا ہو چکا ہے یا جس کی ایج 63 ایئرس ہو چکی ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب وہ بونس کی زندگی جی رہا ہے، اور بونس کی فیسلٹیز کسی وقت بھی اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ صحافی، وکیل اور سیاستدان، یہ تین ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنت اور دوزخ دونوں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال، ان کے ایکشن ان کو بہت آسانی سے جنت میں بھی پہنچا سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ دوزخ میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب فیصلہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ انہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی صاحب اختیار ہیں، ان کے ہر عمل سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عام آدمی متاثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اگر صحافی سچ لکھے گا، سچ بولے گا تو معاشرے میں بہتری ہوگی۔ اسی طرح وکیل اگر انصاف دلائے گا لوگوں کو تو ظالم کو اپنے جرم کی سزا ملے گی۔ اسی طرح سیاستدان اگر اچھے کام کرے گا تو عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اب یہ تینوں افراد یا تینوں لوگ جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ سب ان باتوں کو ضرور توجہ دیں، کیونکہ آج کل سیاستدانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو جمہوریت کے لیے کم از کم انتہائی توقع ہے۔ ابھی جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، ہر باشعور اور سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا کہ آنے والی حکومت ان حالات کو کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے لوگ تو بہت عرصے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یقیناً ان کے ذہن میں بہت سے پلانس ہوں گے کہ اگر ہمارے جو کرائسس آئیں گے تو ہم اس کو کس طرح مینیج کریں گے۔ وہ آلریڈی پلان ذہن میں رکھتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ نیا آنے والا تو 2-3 مہینے اس بات میں ہی لگا دیتا ہے کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، کیونکہ اس کے پاس تو ابھی اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو توجہ دے سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا جمہوریت کو، وہ یہ ہوا کہ جو 5 سال کے لوگ، جو بھی جماعت تھی، سابقہ جماعتیں 5-5 سال مکمل کر رہی تھیں، اب پھر ایک بار اس کو دھکا لگ گیا ہے، اس پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا آئندہ آنے والی حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی۔ اگر سابقہ حکومت نے 4 سال مکمل کر لیے تھے تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ 1 سال مزید برداشت کر لیا جاتا۔ اگر بقول اپوزیشن کے کہ ان کی کارکردگی خراب تھی تو اس کا فائدہ آئندہ الیکشن میں، کمپین کے اندر تو اپوزیشن کو ہی ہوتا، اور اگر وہ بیٹھے رہتے تو ابھی جو مسائل کا سامنا اپوزیشن کو کرنا پڑ رہا ہے، جو سنبھال نہیں پا رہے حالات کو، اور ظاہر ہے کہ نہیں سنبھال پائیں گے کیونکہ اتنی جلدی تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اب ساری بدنامی ان کے گلے میں آئے گی، لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو میں نے کہا کہ خرابی تو یہی ہے کہ 5 سال کا ٹینیور مکمل نہیں ہوا، جو ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ متناسب نمائندگی کا جو الیکشن کا طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیا جائے، اور اس متناسب نمائندگی میں پاکستان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی پارٹی کو بھی جو ہے ایک نہ ایک سیٹ ضرور مل جائے گی، اس لیے کہ اس میں جیتنے اور ہارنے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ اس میں تو جو پارٹی پورے پاکستان سے جتنے % ووٹ حاصل کرے گی، فرض کر لیا جائے کہ اگر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ 80,000 ووٹ پہ بنتی ہے اور وہ پارٹی پورے پاکستان سے 2 لاکھ ووٹ حاصل کر لیتی ہے تو وہ 2 سیٹوں کی حقدار ٹھہرے گی۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ جو فساد ہوتا ہے کہ
کہ 2-4 ووٹوں سے جیتنے کے لیے لوگ قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ہارتا ہے، ہارنے والا بھی جو ہے وہ 1000-2000 ووٹوں سے یا 5000 ووٹوں سے ہارتا ہے، تو اس کی بھی فالوئنگ بہت ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کام نہیں کرنے دیتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیاستدان مل جل کے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ عوام کے لیے مسائل پیدا ہوں، عوام تکلیف کا شکار ہو۔ اب مہنگائی جس حساب سے اب بڑھ رہی ہے وہ واقعی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سیاستدان سارے مل کے بہت سے قوانین ایسے بنا سکتے ہیں جس کا فائدہ خود سیاستدانوں کو بھی ہوگا اور عام عوام کو بھی ہوگا، کہ جیسے مثال کے طور پہ سارے لوگ مل کر اس بات کو طے کر لیں کہ بھئی جھوٹا الزام لگانے کی سزا جو ہے وہ 5 سال ہوگی، اور اگر کسی سیاستدان پہ کوئی کیس بنے گا تو اس کو 45 ڈیز کے اندر فیصلہ کیا جانا چاہیے، تاکہ جس نے جرم نہیں کیا اسے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور جس نے غلط الزام لگایا وہ بھی ڈرے گا کہ یار اگر میں نے غلط الزام لگایا تو میں 5 سال کے لیے جیل چلا جاؤں گا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کو آسانی کے ساتھ سب مل جل کے بیٹھ سکتے ہیں، اور کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہرحال سیاست کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ انتقام جو ہے پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ معاشرے کے اندر اپنا انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک ایک ایکشن سے، ایک ایک فیصلے سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہر سیاستدان کو یہ چاہیے کہ جو اس کے ذہن میں بہتر اور اچھی پلاننگ ہو یا اچھا آئیڈیا ہو، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو انڈر ڈسکشن لائے اور اس پہ عمل درآمد کرائے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دعائیں دیں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بات تو سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ اربوں روپے جمع کر لے، اسے چھوڑ کے بہرحال دنیا سے جانا ہوگا۔ اور ابھی تو لوگ نیب کے اس کو فیس کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، عنقریب بہت بڑی تعداد تو سیاستدانوں کی ایسی ہے کہ جو عمر کے رستے میں آ چکے ہیں کہ کسی وقت بھی قبروں میں چلے جائیں گے، تو ان کو اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ وہ قبر میں جواب دے سکیں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔